السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی عرفان قاسمی، تبلیغ ٹی وی آفیشیل ہمارا چینل ہے جہاں زندگی کے ہر گوشے سے متعلق اسلام کی رہنمائی پیش کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے 2 ویڈیو جنات اور شیطان کی حقیقت اور اس کے طاقت کے سلسلے میں ریکارڈ کرا چکا ہوں۔ اس ویڈیو میں جنات اور شیطان سے بچنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے یہی بیان کروں گا۔ جنات اور شیطان سے بچنے کے لیے جو کام سب سے زیادہ ضروری ہے اور جس کو کرنا سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان پاک صاف رہنے کا اہتمام کرے۔ جو شخص پاک صاف رہتا ہے اس کے پاس گندے قسم کے جنات اور شیطان نہیں آ سکتے ہیں اور وہ اس کے شر سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ان دعاؤں کا اہتمام کرے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے خاص مقامات پہ۔ جس طریقے سے بیت الخلاء جانے کے لیے، واش روم جانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو دعا منقول ہے اس کا اہتمام کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص واش روم جانے سے پہلے اس وقت کی دعا پڑھ لے اور وہ دعا پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، وہ دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس دعا کو پڑھنے سے پہلے جو شخص بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو یہ بسم اللہ شیطان کی نظر کے درمیان اور انسان کے شرمگاہ کے درمیان آڑ بن جاتی ہے، پردہ کا کام کرتا ہے۔ جب انسان یہ دعا جب بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان کی نظر کے سامنے ایک پردہ پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ انسان کے شرمگاہ کو نہیں دیکھ پاتا ہے، ورنہ شیطان انسان کے شرمگاہ کو دیکھ کر کے ہنستا ہے اور مذاق اڑاتا ہے۔ اس لیے ہر حال میں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس دعا سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کچھ اور دعائیں ہیں جس کو آگے چل کے میں بیان کروں گا کہ جس کے اہتمام کی وجہ سے، جن دعاؤں کو پڑھنے کی وجہ سے انسان جنات اور شیطان کے ہر طرح کے شر سے محفوظ رہے گا اور جنات اور شیطان اس کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا ہے، یعنی شریعت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو شریعت پر عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے اسے دونوں راستے دکھلا دیے ہیں، سیدھا راستہ بھی دکھلا دیا اور غلط راستہ بھی دکھلا دیا۔ اب اسے وہ اختیار ہے کہ وہ اچھے راستے پہ چلے یا برے راستے پہ چلے۔ اللہ کسی بھی انسان کو شریعت پر عمل کرنے کے لیے مجبور نہیں کرتا ہے بلکہ اسے اختیار دے رکھا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دنیاوی معاملے کو، مثال کے طور سے ہماری صحت یا ہمارا رزق، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ ہم اپنے حساب سے اگر چاہیں کہ صحت ہماری ہمیشہ ٹھیک رہے، کبھی خراب نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو۔ ہم دنیا جتنا کمانا چاہیں کما لیں، اللہ کی مرضی کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ کی جتنی مرضی ہوگی اتنا ہی ہم دنیا کما سکتے ہیں۔ ہم اللہ کی مرضی کے ہی حساب سے ہماری صحت رہ سکتی ہے۔ تو اللہ نے آخرت کے معاملے کو، یعنی دینی معاملے کو تو ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے، لیکن دنیا کے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے ہماری حفاظت فرمانے کے لیے فرشتوں کو ہمارے ساتھ لگا رکھا ہے، اور بہت سارے فرشتے ہمارے ساتھ لگے رہتے ہیں جو ہماری حفاظت فرماتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ فرشتے انسانوں کی حفاظت کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ سورہ رعد کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ کہ انسانوں کے لیے اس کے آگے اور پیچھے کچھ فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ انفطار کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر نگراں محافظ فرشتہ مقرر کر رکھا ہے۔ اس طریقے سے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ہمارے لیے اللہ نے فرشتوں کو ہماری حفاظت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ تو وہ فرشتے ہماری حفاظت کرتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے شیطان اور جنات ہمارے پاس، جو برے قسم کے جنات ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں آ پاتے ہیں اور وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا پاتے ہیں۔ اور باقی رہا دینی معاملہ، تو دینی معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزادی دے رکھی ہے کہ ہم چاہیں تو شریعت پر عمل کریں اور نہ چاہیں تو شریعت پر عمل نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پھر معاملہ فرمائے گا ہمارے ساتھ ہمارے اعمال کے حساب سے۔ تو دینی معاملے کے اندر شیطانوں کو ہمارے اوپر زیادہ پاور حاصل ہے، زیادہ قدرت حاصل ہے، اور شیطان چونکہ جانتا ہے
کہ ہمارے لیے جو زیادہ اہم جگہ ہے دنیا اور آخرت کے مقابلے میں وہ ہمارے لیے آخرت ہے، اس لیے وہ ہمارے آخرت کو ہی زیادہ تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے آخرت کو برباد کرنے کے فراق میں زیادہ رہتا ہے اور ہمارے دنیا کو برباد کرنے کی کم کوشش کرتا ہے، لیکن بہرحال ہمارے دنیا کو بھی وہ برباد کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے محافظ فرشتے ہمارے ساتھ لگا دیے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے رہتے ہیں شریر قسم کے جناتوں سے اور پھر شیطانوں سے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے ان محافظ فرشتوں کو، جو فرشتے ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گناہ کی وجہ سے ان کو دور ہٹا دیتا ہے۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو فرشتے ہم سے ہٹ جاتے ہیں اور پھر شیطان آ کر کے ہمیں اچک لیتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ وہ بدبو انسان کو اگرچہ محسوس نہ ہو لیکن فرشتوں کو وہ بدبو محسوس ہوتی ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے اور اس بدبو کی وجہ سے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، اور جب فرشتے ہٹ جاتے ہیں تو پھر شیطان آتا ہے اور اپنا شکار بنا لیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیاوی معاملے کے بارے میں ہے کہ وہ ہمیں شکار بنا لیتا ہے اور ہمارے دنیاوی معاملے میں کسی نہ کسی طرح کا وہ نقصان پہنچا دیتا ہے۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو جو محافظ فرشتے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ فرشتے ہٹ جاتے ہیں اور شیطان اور شریر قسم کا جنات ہمیں نقصان پہنچا دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ کرنے کا کام ہے کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان پاک صاف رہے تو شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور دوسرا کام یہ ہے کہ گناہ نہ کرے، گناہوں سے بچا جائے، خاص طور سے بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے، ان گناہوں کی وجہ سے جس سے فرشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جناتوں میں سارے جنات انسان کو پریشان نہیں کرنا چاہتے ہیں، بلکہ شریر قسم اور بدماش قسم کے جو جنات ہوتے ہیں ان سے اگر کبھی ٹکراؤ ہو جائے، ان سے سامنا ہو جائے، ان کو ہم سے کوئی پریشانی ہو جائے تو وہ ہمیں پریشان کرنے لگتے ہیں۔ جس طریقے سے انسانوں کے اندر اگر شریف جو لوگ ہیں، اگر کسی شریف انسان کو آپ سے کوئی تکلیف ہو جائے تو وہ معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، اسی طریقے سے جناتوں کے اندر بھی ہے کہ جو اچھے جنات ہیں، جو شریف قسم کے لوگ جنات ہیں، ان کو اگر ہم سے کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو وہ درگزر کر دیتے ہیں کہ یہ ہمیں دیکھ نہیں رہا، اس سے اگر کوئی پریشانی ہو گئی تو وہ ہمیں معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ لیکن جو شریر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جس طریقے سے انسان میں بھی ہوتے ہیں کہ جو بدماش قسم کے انسان ہوتے ہیں، ان کو اگر تھوڑی سی بھی تکلیف ہو جائے تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور پریشان کرنے لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے جنات کے اندر بھی ہوتے ہیں کہ جو بدماش قسم کے ہیں، جو شریر قسم کے جنات ہیں، ان کو اگر تکلیف ہو جائے، ان کو اگر پریشانی ہو جائے تو پھر وہ ہمیں ستانے لگتے ہیں اور ہمیں پریشان کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ برے قسم کے جو جنات ہوتے ہیں عام طور سے گندی جگہ پہ رہتے ہیں، تو گندے جگہ پہ خاص طور سے انسان کو اہتمام کرنا چاہیے کہ وہاں پہ جب انسان جائے تو دعاؤں کا اہتمام کر کے جائے تاکہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور سے کسی نے شیطان کے گھر کے اندر پیشاب کر دیا، تو اگر کوئی شریف قسم کے جنات کے گھر کے اندر پیشاب کر دیا ہے تو ہو سکتا ہے ادھر گزر کر دے، لیکن اگر کوئی بدماش قسم کے گھر کے جنات کے گھر میں پیشاب کر دیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ ہمیں پریشان کرنے لگے۔ اور جنات کے بارے میں ہے کہ جو سوراخ ہوتا ہے، جو بل ہوتا ہے، اس سوراخ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ کوئی تم میں سے ہرگز اس میں پیشاب نہ کرے۔ تو صحابی سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں منع فرمایا کہ سوراخ کے اندر پیشاب نہ کیا جائے؟ تو صحابی نے فرمایا کہ یہ بات مشہور ہے لوگوں میں کہ یہ جو سوراخ ہوتا ہے یہ جناتوں کا گھر ہوتا ہے، تو عام طور سے جنات سوراخوں کے اندر رہا کرتے ہیں، تو اس لیے سوراخ میں پیشاب نہ کیا جائے۔ یا اسی طریقے سے کچھ ایسے اوقات ہیں جن اوقات میں شیطان زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ زیادہ ہر طرف پھیلے رہتے ہیں اور منتشر رہتے، گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ جب انسان کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو وہ انسان کو پکڑ لیتا ہے اور پریشان کرنے لگتا ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب شام ہو تو تم اپنے بچوں کو گھروں کے اندر روک لو، انہیں باہر نہ نکلنے دو، پھر جب عشاء کا وقت شروع ہو جائے تو اس وقت تم اپنے بچوں کو چھوڑ سکتے ہو باہر نکلنے کے لیے۔ کہ رات میں جب اندھیری رات کے اندر جیسے ہی شام ہوتی ہے تو جنات منتشر ہو جاتے ہیں، شیطان منتشر ہو
जाते हैं, हर तरफ फैले रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। जैसे ही बच्चों को देखा या कभी किसी से टकराव हो गया तो वो पकड़ लेता है और उसे परेशान करने लगता है। तो ये वक्त है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन वक्त में बच्चों को घरों के अंदर रखा करो। इस वक्त शैतान मुंतशिर रहते हैं, वो घूमते फिरते रहते हैं, वो निकलते हैं। तो इस वक्त भी बच्चों की हिफाजत के लिए अपने घर के अंदर रखा जाए। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रात में तुम अपने घर के दरवाजे को बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद कर दो। तो जिस घर को, जिस दरवाजे को बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद किया जाए तो बंद दरवाजे को शैतान नहीं खोल सकता है। तो इस तरीके से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिफाजत के लिए दुआएं सिखलाई हैं कि हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए और किस वक्त हमें किस तरीके से रहना चाहिए। जैसे फरमाया कि मगरिब के बाद बच्चों को घर से बाहर ना निकालो, तो इस वक्त इस पे अमल किया जाए तो हमारे बच्चे महफूज रहेंगे। और इसी तरीके से दुआओं का एहतमाम किया जाए कि बिस्मिल्लाह पढ़ के अगर हम दरवाजे को बंद करते हैं तो फिर शैतान और जिन्नात हमारे घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है, इसका एहतमाम करना चाहिए। फिर और दुआएं हैं जो अब बयान करने जा रहा हूँ, जैसे आयतल कुर्सी है। आयतल कुर्सी के बारे में एक वाक़या है, बुखारी शरीफ के अंदर ही रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि मुझे ज़कात का जो माल वसूल होकर के आया था उसकी निगरानी के लिए मुझे मुहाफिज के तौर पर रखा गया कि रात में मैं उनकी निगरानी करूँ, मैं उसकी हिफाजत करूँ। मैं हिफाजत के लिए रात भर जग रहा था तो देखा कि एक बूढ़ा शख्स आया और उसमें से सामान अपने चादर के अंदर उठा करके रखने लगा और लेकर खाने लगा। मैं उसे पकड़ लिया तो वो कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे छोड़ दो, आइंदा कल से नहीं आऊँगा। तो मुझे रहम आ गया, मैं उसे छोड़ दिया। फिर कल हो करके आ गया। इसी तरीके से 3 दिन तक आता रहा और वो मन्नत समाजत करके छूटता रहा। तो मैंने तीसरे दिन कहा कि आज तो तुमको किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा, आज तो तुमको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में ले जा करके ही रहूंगा। तो वो कहता कि आज मुझे छोड़ दो, मैं तुमको एक ऐसी बात बताता हूँ, ऐसा कलमा बताता हूँ कि अगर तुम उसको पढ़ लोगे तो अगर तुम रात में बिस्तर पे जाने के वक्त अगर तुम उसको पढ़ लेते हो तो पूरी रात तुम्हारे पास शैतान नहीं आ सकता है। फिर कहा कि वह कलमा आयतल कुर्सी है, बुखारी शरीफ की रिवायत है। तो इंसान जब आयतल कुर्सी पढ़ करके अपने बिस्तर पे आए और बिस्तर पे आने के वक्त आयतल कुर्सी पढ़ लेता है तो पूरी रात उसके पास जिन्नात और शैतान नहीं आ सकता उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए। तो आयतल कुर्सी का रात में एहतमाम किया जाए। और ख़ास तौर से एक बात इसका ध्यान रखना चाहिए कि जो भी दुआ जो पढ़ने की मनक़ूल होती है उसको 3 मरतबा पढ़ना चाहिए। 3 मरतबा पढ़ने से उसकी कबूलियत की ज़्यादा उम्मीद हो जाती है और फिर उसका असर ज़्यादा दिखता है। इसी तरीके से मुअव्वज़तैन यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये 2 सूरतें हैं जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इसके पढ़ने की वजह से हर तरह की परेशानी से, हर तरह के शुरूर व फितन से इंसान महफूज रहता है। बल्कि इन दोनों सूरतों के नाजिल होने का सबब ही यही है कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जादू का असर हुआ था तो उस जादू के असर के काट के लिए ये दोनों सूरतें नाजिल हुई थी। जब जादू के बारे में बयान करूंगा तो इस पे तफसील से बयान करूंगा इंशाअल्लाह। तो जब इंसान अगर इन कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास का एहतमाम करे रात में सोने से पहले तो इसकी वजह से भी हमें हर तरह के जादू से भी महफूज रह सकते हैं, शैतान और जिन्नात के शर से और उसके हमारे पास आने से भी महफूज रह सकते हैं कि वो हमारे पास तक नहीं आ सकता इस चीज़ को अगर हम पढ़ करके अपने बदन के ऊपर दम कर लेते हैं। इसी तरीके से एक और दुआ है जो तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर मनक़ूल है, बल्कि हदीस की अक्सर किताबों के अंदर ये दुआ है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। इस दुआ के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स 3 मरतबा सुबह इस दुआ को पढ़ ले, शाम होने तक उसको दुनिया की कोई चीज़ तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकती है। और जो शख्स शाम में इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ ले, सुबह होने तक रात भर दुनिया की कोई चीज़ उसे तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। इस रिवायत को जिन रावियों ने रिवायत किया है उसमें से एक है अबान बिन उस्मान। अबान बिन उस्मान को इत्तेफाक से फालिज का असर हो गया। तो दूसरे एक साहब जो है उनको गौर से देख रहे थे कि आप तो कहते थे कि जो ये दुआ पढ़ लेता है उसको कुछ भी नहीं होता है, फिर आपको कैसे फालिज का असर हो गया? तो वो उसके नज़र से समझ गए अबान बिन उस्मान। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से देखते क्या हो, जिस दिन मेरे साथ ये हादसा हुआ है इत्तेफाक से मैं पढ़ना ही भूल गया था, वरना जब तक मैं ये पढ़ता रहा मेरे साथ ये हादसा नहीं हुआ।
تو یہ دعا ہے کہ جس کے اہتمام کی وجہ سے انسان صبح میں اگر 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو پورے دن ہر طرح کے پریشانی سے، دنیا کی کوئی چیزوں سے پریشان نہیں کر سکتی ہے، اور شام میں 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو پوری رات اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ اسی طریقے سے اور بھی دعائیں ہیں جس کے اہتمام کرنے سے انسان شیطان کے شر سے اور جنات کے قریب آنے سے بچ سکتا ہے۔ جو دعائیں اور بھی کتابوں کے اندر منقول ہیں، جو دعائیں اگر آپ کو ملتی ہیں، جو معلوم ہے، ان دعاؤں کا بھی آپ اہتمام کر سکتے ہیں۔